الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 97 نمبر آیت ہے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ درس قرآن اور فہم قرآن کلاس کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درسوں میں جو مضامین ہمارے چلتے رہے، ذرا اس پہ ایک دفعہ دوبارہ نظر ڈال لیں اور کچھ خاکہ اپنے ذہنوں میں دوبارہ بٹھا لیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو مضامین قرآن جو سورہ بقرہ کے عناوین تھے اور مضامین تھے جو ہم نے شروع کیے تھے، اس میں کچھ ابواب اور عنوانات کے تحت آپ کو قرآن مجید کی آیات سمجھانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پہلا باب چل رہا تھا قرآن مجید کا، اور پہلا باب جو ہم نے شروع کیا تھا وہ توحید کے بیان میں ہے۔ سورۃ البقرہ کے جو اہم ترین مضامین ہیں ان کو ابواب کی شکل میں تقسیم کیا گیا۔ یہ ہر تفسیر میں یہ تقسیم نہیں ملتی۔ پہلے باب کی جو آیات ہیں یہ آیت نمبر 21 تا 123 تک چلتی ہیں۔ پھر دوسرا باب آگے رسالت کا باب شروع ہوتا ہے، اس میں رسالت اور اس سے متعلقہ مضامین وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر اس پہلے باب کے اندر جو مختلف حصے بیان کیے گئے اس کو فصلوں کی شکل دی گئی۔ بعض مفسرین نے اس کو اختیار کیا، بڑے پیارے انداز کے ساتھ مضامین کو تقسیم کیا۔ تو پہلی فصل میں عام خطاب کیا، عام پبلک کو خطاب کیا اور توحید کی دعوت دی، اور قرآن مجید کے اندر جو توحید کا سب سے بڑا دعویٰ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ ذکر ہوا۔ پھر اس کے آگے دلائل اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کے غیر سے جو ہے الوہیت کی نفی اور تینوں قسم کی مخلوقات سے الوہیت کی نفی، یہ اس فصل میں بیان ہوئی۔ دوسری فصل ہم نے شروع کی جو کہ آیت نمبر 40 سے لے کے 96 تک چلتی ہے۔ اس فصل میں بنی اسرائیل کو خطاب خاص کیا گیا کہ جو اسپیشلی بنی اسرائیل کے لیے وہ آیات، اور اس میں پھر بہت ساری آگے جو 5-6 اقسام ذکر کی گئیں، جس میں ایک قسم تھی جس میں نعمتوں کا بیان ہے اور ان پر جو عذاب آئے ان کا بیان ہے۔ پھر دوسری قسم میں یہودیوں کے آباء و اجداد کی خواصوں کا بیان اور یہودیوں کے 6 گروہوں کا بیان تھا۔ تیسری قسم میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں کی خواصیں تھیں۔ پھر چوتھی قسم میں خبائث آبائے یہود، یعنی ان کے جو آباء و اجداد کی جو وہ خواصیں تھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے اور ان کو جھٹلاتے تھے اور قتل کرتے تھے۔ پھر پانچویں قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے یہودیوں کے احوال کا بیان کیا کہ پہلے تو یہ طلب کیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی رسول آئیں گے اور ہمیں جو ظلم و ستم ہے ان سے نجات دیں گے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی یہ آپ کے دور کے یہودیوں کے احوال۔ اور چھٹی جو قسم ہے اس میں کچھ شکوے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا جواب شکوہ دیا گیا اور مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ اگر آپ کو بہت زیادہ
اپنے آپ پہ جو ہے وہ صحیح ہونے پہ گمان ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرو، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے یہ بیان بھی ہو چکا اور اس کا ذکر بھی ہوا۔ آج کی جو تلاوت کردہ آیات ہیں یہ آیت نمبر 97 سے آنورڈ ہم چلے ہیں، 97 سے آگے کے جو مضامین ہیں ان کا بیان شروع ہوا۔ یہ تیسری فصل ہے جو پہلے باب کے اندر ہے، اور اس تیسری فصل کے اندر یہودیوں کے توحید پر شبہات تھے کچھ، ان شبہات کے جوابات قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں کے اندر کچھ باتیں تھیں۔ اگر ان کو توحید کی بات کی جاتی تھی تو وہ اپنی کچھ دلائل پیش کرتے تھے، اپنی کتابیں پیش کرتے تھے، تو کچھ فرشتوں کے حوالے سے ان کے شبہات تھے۔ یہ جو چند ایک شبہات تھے ان کے جوابات پر مشتمل ہے یہ تیسری فصل، اس کو اس انداز سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو جو آیت تلاوت کی یہاں سے یہ بات کا آغاز ہوتا ہے کہ پہلا شبہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہیں، اگرچہ اس شبہ کا ذکر قرآن کی آیات میں صراحتاً نہیں ہوتا، لیکن مفسرین اس کو شبہ مقدرہ کہتے ہیں کہ یہ شبہ ان کی بعض اوقات تو بعض روایات سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان آیات کا جو جواب کا انداز ہے یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کے کسی شبہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور ان کا بعض اوقات اظہار بھی ہوتا تھا۔ مثلا ان آیات کے اندر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہیں، جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ ہمارے قدیمی دشمن ہیں، یہ نبیوں پر جو ہمارے اوپر عذاب لانے کی وحی لاتے رہے، انہوں نے جبرائیل نے نبیوں کے ساتھ مل کر ہمارا جو ہے نا وہ بخت نصر کی جو پوری بستی ہے وہ تباہ کر دی۔ جب بھی کوئی عذاب کی خبر آئی ہے تو یہ جبرائیلی لے کے آئے ہیں، اور ہماری قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور یہ ہمارا قدیمی دشمن ہے، ہم اس کی بات اگر دعویٰ توحید یہ لے کر آیا تو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اعتراض تھا ان کا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا جواب یہاں پہ دیا، یعنی کئی چیزیں وہ اس میں ذکر، مختلف ان کی گفتگوؤں کے اندر یہ چیزیں ہوتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں وارہ کھاتا، یہ تو جب بھی آیا ہے کوئی عذاب کی آیتیں لے کے آیا ہے، توحید لے کے آتا ہے اور ہمارے جو ہے نا عقائد کی نفی کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی اور فرشتہ لے آتا تو ہم یقین کر لیتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو یہ تو ایک بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک اللہ کے نبی کی دشمنی کی جائے، تو اللہ کے نبی کی یا اللہ کے فرشتے کی دشمنی کی جائے، تو یہ تو کوئی معقول بات ہی نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو کوئی از خود پیغام نہیں لے کر آئے نا، جب بھی کوئی وحی لے کے آئے ہیں، کوئی پیغام لے کے آئے ہیں، کوئی نبی تک پیغام پہنچائے تو وہ کیا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جبرائیل علیہ السلام نے تو جو پیغام توحید ہے وہ یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو وحی ہے، نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے قلب اطہر پہ نازل کی ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، وہ کو خود تھوڑی لے کے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی کر لی جائے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ کوئی نئی چیز ہے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو آپ کے پاس پہلے سے ہے۔ شاہ صاحب پہلے سے کیا چیز تھی ان کے پاس؟ یہودیوں کے پاس پہلے سے کیا چیز ہے؟ تورات ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہیں، تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو احکام پہلے سے موجود ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اس نے کوئی نیا پیغام نہیں دیا۔ وہدن، اور وہ جو پیغام لے کے آیا ہے وہ تو ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری کی چیز ہے۔ قرآن مجید تو ہدایت ہے، خوشخبری کی چیز ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں اللہ کی اجازت سے آتی ہیں، فرشتے لے کے آتے ہیں، لہٰذا فرشتے کے ساتھ دشمنی کرنے کی تو کوئی لاجک نہیں بنتی۔
یہ اللہ نے ان کے شبہ کا ازالہ کیا اور فرمایا من کان عدو للہ، جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا، و ملائکتہ اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یعنی جو اللہ کے نبی کی دشمنی کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی دشمنی کرتا ہے. اسی طرح جو اسپیشلی ان دو فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ انہوں نے ان دو کا ذکر کیا تھا، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا جبرائیل کی لائی بات کو تو ہم نہیں مانتے، ہاں اگر میکائیل لے آتا تو مان لیتے. تو یہ تو دونوں اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں. فرمایا کہ جو کوئی ان کی دشمنی کرتا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، تو ایسے انکار کرنے والے کا، ایسے منکر کا، ایسے کافر کا تو اللہ دشمن ہے. جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں اور اللہ کے جو سے متعلق چیزوں کا دشمن ہے تو وہ تو گویا اللہ کا دشمن ہے اور اللہ اس کا دشمن ہے. یہ پیغام دیا ان کو. اور فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ پر نازل کی آیات بینات، جو واضح نشانیاں نازل کی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہوئی چیز ہے، یہ تو واضح نشانی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار نہیں کرتا مگر فاسق شخص. فاسق آدمی ہی ہے جو اس کا انکار کرتا ہے اور جو اس کو پسند نہیں کرتا یا اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ فاسق ہے. اس کو فاسق فاجر قرار دیا، یہ گویا کہ ڈانٹ دیا. یہاں پہ زجر کہا جاتا ہے قرآن مجید میں. اگر کسی کو کسی بات پہ ڈانٹا جا رہا ہو نا تو وہ زجر کہلاتی ہے. یہ ٹرمینالوجیز جو میں نے آپ کو مختلف بتاتا رہتا ہوں، تو یہ ڈانٹ ہے کہ بھئی اگر نہیں مانتا کوئی تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، پھر یاد رکھو. اور پھر زجر ڈانٹ دینا، کسی چیز پہ ڈانٹ دینا. یہ آپ کے قرآن میں بھی کہیں یہ مینشن ہوا ہوگا، زجر اول زجر ثانی. عربی کا لفظ ہے زجر، ڈانٹ. آگے آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں ڈانٹ دینا کسی چیز پہ، ان کو اس کی مذمت کر دینا. وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، ایک اور اس طرح ڈانٹ پہ لائی کہ کیا جب کبھی بھی یہ کوئی وعدہ کریں گے، عہدن کوئی وعدہ کرنا، تو نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق اس وعدے کو توڑ دے گا، اس وعدہ خلافی کر لے گا اس کی. بل اکثرہم لا یؤمنون، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے. یعنی ان کا اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کے اندر وعدے کیے گئے ذکر، تورات کے حاملین نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے، ان کے نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدے لیے، تو وہ جتنے بھی وعدے ہیں تو کیا فرمایا جب بھی کبھی یہ وعدہ کریں گے یہ توڑ ہی دیں گے. بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی بے ایمان ہیں، ان کو ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ وعدہ توڑنا تو ان کے لیے معمولی چیز ہے. جو ایمان سے دور ہو گیا تو وعدہ خلافی پھر اس کے لیے کیا رہتی ہے. یہ بھی گویا کہ زجر کے انداز میں یہ بات کہی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ روش، اس سے باز آ جاؤ. اچھا، دوسری بات، دوسرا شبہ تھا، یعنی پہلا شبہ ذہن میں آ گیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، ہم اس کی لائی ہوئی دعوی توحید اور پیغام توحید کو نہیں مانتے. دوسرا شبہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو کتابیں ہیں، ہمارے نبی ہیں، یعنی تم کہتے ہو کہ جو قرآن مجید کی دعوت ہے یہی تورات کی دعوت ہے، یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس میں تو خالص توحید کی بات ہے. تو جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ تصدیق کرنے والی چیز ہے، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ غیر اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے. جب ان سے کہا جائے کہ بتاؤ کہاں پہ ہے، تو وہ کتابیں ان کی قرآن مجید کی تصدیق کرنے والی نظر آتی تھیں اور قرآن مجید کا اور ان کا پیغام ایک جیسا ہوتا تھا. تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبیوں کے جو پیغامات ہیں اور ان کی کچھ
کتابچے تھے، کچھ ان کے لکھے ہوئے پرزے تھے، کچھ ان کی پوتھیاں تھیں جن کے اندر غیر اللہ کی پکار موجود تھی۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام سے منسوب کچھ چیزیں، کچھ کتابیں دکھاتے تھے، کچھ ایسے مسودے دکھاتے تھے کہ جن کے اندر شیاطین کو پکارا جا رہا ہے اور شیاطین کی پکار ہے، اور اس کے اندر غیر اللہ کی جو پکار ہے وہ اس کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ جو ان کا یہ شبہ تھا، قرآن مجید نے اس شبہ کا بڑا تفصیلی جواب دیا کہ یہ جو چیزیں تم نے نبیوں پر لگا رکھی ہیں، اول تو کتابوں میں بھی نہیں ہے، اور جو نبیوں پر لگا رکھی ہے یہ تو غیر اللہ کو پکارنا تو کفر ہے۔ تو گویا آپ نے کوئی کفر نبی کی طرف منسوب کیا ہے، تو نبی نے تو کفر نہیں کیا، اور وہ نبی نے کیا، ان کی حقیقت کیا تھی، قرآن نے اس کا بیان کیا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ بڑی دلچسپ چیز ہے، عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ جادو کے حوالے سے جب ذکر آتا ہے تو یہ آیات پیش کی جاتی ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب ان کے پاس آئے ہمارے رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی رسول سے مراد یہاں پہ رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ بنی اسرائیل موجود ہیں، ان کو جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ آگے سے یہ شبہات پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس آگے ہمارے عظیم الشان رسول، یعنی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، تو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو مامور کیا، آپ کو مبعوث فرمایا، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے تھے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھی جی؟ تورات۔ ان کے پاس جو کتاب تھی اس کی کیا کرنے والے تھے؟ تصدیق کرنے والے تھے۔ یعنی کوئی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ایسی نہیں ہے جن کے احکام آپس میں ٹکراتے ہوں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کتاب میں تو توحید کا درس ہے اور دوسری میں شرک کا درس دیا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اس سے اعراض کر لیا۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، یہاں پہ یہ کتاب اللہ سے مراد تورات، تورات، یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث جب فرمایا تو آپ ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، تو ان میں سے ایک گروہ نے اپنی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو جو ان کے پاس تھی، وہ کیا تھی؟ تورات۔ کتاب اللہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ تورات۔ تورات کو انہوں نے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ انکار کون سا تھا؟ کہ ان کی تورات میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور یہ جانتے ہوئے کہ ہماری کتاب میں جو جس رسول کی آمد کی بات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نشانیاں بدرجہ اتم موجود ہیں اور ثابت ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے احکام ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی کتاب کی پیشن گوئیوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بات سمجھ آئی یہاں پہ کہ انہوں نے اپنی تورات پر جو ان کا حکم تھا اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ یہ پیٹھ پیچھے پھینکنے سے یہ مراد ہے۔ ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا رہا اور یہ پڑھایا جاتا رہا کہ قرآن کا حکم بے شک کوئی بھی نہ مانو، حکم سارے پسے پش ڈال دو، کوئی خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، لیکن قرآن کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، قرآن کو کنڈ نہ ہو، پنجابی میں کہتے ہیں کنڈ نہ ہوئے قرآن۔ قرآن کو ساری عمر یہ اس مسئلے کو یہ وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا سے مراد یہ ہے حکم نہ ماننا، محاورہ ہے کہ ایک بندہ پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کو، اس کو پس پش ڈال دیا، محاورہ ہے پس پش ڈالنا، چھوڑ دیا، ختم کر دیا، اعراض کر لیا۔ اعراض کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعراض کرنا یہ ہوتا ہے ایک طرف آپ آ رہے ہیں اور اعراض کرنے کا مطلب ہے آپ منہ موڑ کے واپس چلے جاتے ہیں، مڑ گئے، تو جب مڑے تو کیا ہوا؟ پیٹھ پھیر لی، حکم نہ مانا، یہ مراد ہے۔ لیکن ہمارے
پتہ نہیں کن لوگوں نے یہ بات پھیلائی کہ بس قرآن کو کنڈ نہ کرو، چاہے پڑھو بھی نہ، اوپر رکھ دو، لیکن قرآن کو کنڈ نہ کرو۔ یہ محاورہ ہمیشہ سے مشہور ہو گیا۔ اگر اس طرح قرآن کو کنڈ کرنا گناہ ہوتا تو مدرسوں میں سارے علماء گناہ گار ہوتے، کیونکہ آگے پیچھے پٹیاں ہوتی ہیں، درس حدیث ہو رہا ہوتا ہے، درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے، اور علماء کرام درس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آگے پیچھے قرآن رکھتے ہیں، تو اس کو بس یہ جو ہے وہ مشہور کر دیا گیا، لیکن جو مسئلہ سمجھانا تھا وہ نہیں سمجھایا کہ بھائی اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس سے پیٹ نہیں پھیرنی۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ان کو حکم کو، اپنی کتاب کے حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی نہ مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی واضح دلائل کے ساتھ موجود تھی، آپ کی علامتیں نشانیاں واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکی، جس سرزمین کا کہا گیا تھا اس سرزمین میں آپ تشریف لے آئے، کھجوروں کی سرزمین، آپ کی جو علامات ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے آپ سے انہوں نے آ کر اس طرح کے بہت سارے کوسچنز کیے، میں اپنے مقام پہ اس چیز کی تفصیل بیان کروں گا جہاں پہ اس کا یہ ذکر آئے گا۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا، کأنہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہوئے انجان بن گئے۔ کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، بس یہ تجاہل عرفانہ سے کام لینے لگ گئے، یعنی ایسا جو لا علمی، جو علم میں ہے لیکن اس سے جان چھڑا کے وہ بھاگ گئے کہ بھئی ہمیں تو گویا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بجائے اس کے کہ اپنی کتاب کا حکم مانتے، بجائے اس کے کہ قرآن اور تورات پہ عمل کرتے اور اس کے حکموں کو پورا کرتے، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اس کی بجائے اس چیز کی اتباع شروع کر دی جو کہ شیطان نے سلیمان علیہ السلام کی ملک میں جو تلاوت، ان کی جو بادشاہت میں، ان کے ملک میں جو شیاطین نے تلاوت کی تھیں چیزیں، اور شیاطین جن کو پڑھا کرتے تھے ان کی پیروی شروع کر دی۔ ہوا اس طرح کہ جو سلیمان علیہ السلام کا دور تھا اس میں جنات جو ہے نا وہ اور انسان اکٹھے ہی رہتے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اور پھر یہ ساری چیزوں پہ حکومت تھی، اکٹھے رہتے تھے۔ شیاطین کے اندر ایسے لوگ تھے جو جادو کا، شیاطین جو ہے نا یہ جادو کا زیادہ تعلق ہے ہی شیاطین کے ساتھ، تو وہ کچھ ایسے کلمات تھے، انہوں نے کچھ کتابچے لکھ لیے اور اس میں وہ جادو کی جو تعلیمات ہیں ان کو پھیلایا کرتے تھے، اور جادو کی بنیاد ہی غیر اللہ کی پکار سے ہوتی ہے۔ یہاں انہیں بتایا گیا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے سلیمان علیہ السلام نے یہ فلاں چیزیں جو ہے نا بتائیں، اس میں تو غیر اللہ کی پکار جائز ہے۔ تو اب یہ اس پس منظر میں یہ بات ہے کہ جب انہوں نے وہ باتیں پھیلا لیں اور جادو کا چرچا ہو گیا، جادو عام ہونے لگا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے وہ کتابچے اور وہ مسودے لے کے اپنے تخت کے نیچے دبا دیے، قبضے میں لے لیے، تاکہ یہ آئندہ اس کو استعمال ہی نہ کریں۔ اب جب کچھ عرصہ گزرتا ہے اور سلیمان علیہ السلام گزر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بعد میں شیاطین نے وہی مسودے دوبارہ نکال کے ان کو پھر پبلک میں عام کر دیا، اور ان کے اندر کہا دیکھو جی یہ سلیمان علیہ السلام نے انہی کلمات کی بدولت تو جنوں اور انسانوں پہ حکومت کر رکھی تھی اور کنٹرول تھا ان کا، تو یہی تو اصل کلمات ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں، اس میں اور اپنی طرف سے بنا کے شامل کر لیے، اور شیاطین اور جنات کی پکار اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، تو بس اس کو عام کرنا شروع کر دیا، اور جادو کا چرچا اور اس میں غیر اللہ کی پکار کو عام کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ پہنچتے پہنچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی لوگوں تک یہ کتابچے اور مسودے اور وہ پوتھیاں وہ پہنچ گئیں، اور وہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی بھی کہ دیکھیں ہماری تو کتابوں اور ہماری تعلیمات اور یہ سلیمان علیہ السلام کی جو کتابچے ہیں اور یہ مسودے ہیں ان میں تو لکھا ہوا ہے کہ بھئی غیر اللہ کو پکار سکتے ہو، تو آپ کہتے ہو کہ جی یہ آپ غیر اللہ کو نہ پکارو، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے خلاف ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما کفر سلیمان، یہ تو کفر کی باتیں ہیں، یہ جو شرکیہ اور کفریہ کلمات ہیں یہ تو کفر کی باتیں ہیں، اور کفر سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر رہے ہو۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے یہ کفر کیا تھا، یہ اس کے مرتکب شیاطین ہوئے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جادو کا آغاز
اور جادو کی تعلیمات، جادو جب آگے پھیلتا ہے تو اس میں غیر اللہ کی پکار بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں شیاطین کو پکارا جاتا ہے، شیاطین کی عبادت کی جاتی ہے، شیاطین کی جو ہے نا وہ ان سے حاجات طلب کی جاتی ہیں۔ تو جادو کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی کفر کرے یا وہ شرک کی بات کرے۔ جس پیغمبر سے بھی جب کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان سے اعلان برات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اسی طرح ذکر ہوا تو انہوں نے اپنی توحید کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد واضح طور پہ فرما دیا وما انا من المشرکین، میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والا میں تو نہیں ہوں کہ میں سورج چاند ستاروں کی پوجا شروع کر دوں، میں تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بے شک میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جو ہے وہ موڑ دیا اور یکسو ہو گیا جو کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، تو میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ کہیں فرمایا انا اول المسلمین، میں تو اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے آگے ہوں ہیں۔ تو کبھی نبی سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کی تعلیم دے، یہ شبہ ان کا اس طرح دور فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی شروع کر دی جو کہ شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تیسرا ایک شبہ جو اسی کے ضمن میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تیسرا الگ سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ جو 2 فرشتے آئے تھے اور وہ لوگوں کو جو سکھاتے تھے تو وہ بھی تو یہی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو جب وہ سکھاتے تھے تو ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ یہی جادو جب عام ہوا اور بہت زیادہ اس کا چرچا ہونے لگا تو نبی کا معجزہ اور جادو والے کی شعبدے اور جادو، اس میں لوگوں نے فرق کرنا چھوڑ دیا۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ وحی کی تعلیمات اور معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے، کیونکہ دونوں طرف خارق عادت باتیں ہو رہی ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس معجزے اور جادو کے فرق کو واضح کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو بابل کی سرزمین پہ اتارا۔ وہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت آئے، انہوں نے لوگوں کو ڈفرینشیٹ کرنا شروع کیا کہ یہ جادو ہے، یہ وحی ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو ہے۔ تو وہ کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے، وہ آگاہ کرنے آئے، وہ اس پر متنبہ کرنے آئے کہ یہ جو جادو والا عمل ہے اس سے بچ جاؤ، جادو والا یہ عمل ہے اور وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ سیم جیسے کوئی آج کل اگر کوئی بندہ ہے وہ کوئی زہر بناتا ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ چیز اگر اس طرح یوز کرو گے تو زہر بن جائے گا، وہ طریقہ بتاتا ہے، لکھ کے اس کی کمپوزیشن بتا دیتا ہے، کیمسٹری بتا دیتا ہے کہ اس چیز کو اس سے مکس کرو گے تو بھائی زہر بن جائے گا، ایسے نہ کرو، یہ طریقہ اختیار کرو گے اور یہ انداز اختیار کرو گے تو یہ زہر بن جائے گا اور یہ ہلاک کر دے گا، بلکہ تم یہ کرو کہ اس کو اس طرح یوز کرو۔ تو اس میں اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی وہ لوگوں کو زہر بنانے کے طریقے سکھا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ زہر کا استعمال شروع کر دیں۔ ایسے تو کسی بھی علم کا نقصان دہ پہلو لے لیا جائے اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں تو یہ تو ایک ڈاکٹر بھی شروع کر سکتا ہے، وہ ایسے کمبینیشنز بنا کے دینا شروع کر دے کہ اس کے الٹے اثر شروع ہو جائیں، تو ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھئی اس چیز کو اس کے ساتھ ملا کے یوز نہ کرو تو وہ گویا کہ آگاہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ کسی کو بتانا ایک اور چیز ہے، اور اس کو کوئی بندہ کہے نہیں یہ فلاں مولانا صاحب نے، فلاں ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ چیز ملاؤ اور یہ ملاؤ زہر بن جاتا ہے، لہٰذا یہ زہر بناؤ اور لوگوں کو دینا شروع کر دو، تو اس کا مطلب ہے اس نے اس بیان کرنے والے کی بات کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ فرشتے جسٹ یہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ کیا ہے، جادو ہے، تو وہ لوگ اس سے وہ جو سیکھتے تھے اور اس کا پھر نیگیٹو استعمال شروع کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ فرشتے اس میں جو ہے وہ پہلے اعلان کرتے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں، فرمایا کہ وما انزل علی الملکین، اور اس چیز کی پیروی انہوں نے شروع کر دی جو کہ انزل علی الملکین 2 فرشتوں پر نازل ہوا، ببابل، بابل کی سرزمین میں، ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو نازل ہوا۔ وما یعلمان من احد،
حالانکہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے. یعلمان کا مطلب یہاں پہ اعلام، یعنی ان کو واضح نہیں کرتے تھے. وہ کسی کو بھی یہ چیز اس کی وضاحت اس وقت تک کرتے بھی نہیں تھے جب تک کہ یہ کہہ لیا کرتے تھے کہ حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ کہتے تھے دونوں کہ انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہیں، ہم تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے لیے آزمائش بن کے آئے ہیں. فلا تکفر، تم نے کفر نہیں کرنا، تم نے انکار نہیں کرنا، یا تم نے جو ہے وہ اس جادو کو اختیار کر کے کفر کی طرف مائل نہیں ہو جانا. فیتعلمون منہما، لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان دونوں سے سیکھتے تھے، اور پھر اس کو ان میں سے بھی وہ خاص اس شعبے کو استعمال کرتے تھے ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی یہ اہم ترین چیز جادو کے اس پہلوؤں میں سے یہ ذکر کر دی. معلوم ہوا کہ یہ جو جادوگری کے کام ہیں، یہ جو غیر اللہ کی پکار کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، اور اسلام میں تو اس کو کفر اور حرام قرار دیا گیا، تو اس کا جو سب سے زیادہ اہم ترین شیاطین کے نزدیک کام ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ہوتا ہے. جب دو میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو گئی تو دو خاندان گویا کہ آپس سے کٹ گئے، اور دو خاندان کٹے تو دو خاندان سے منسلک لوگوں کے آپس میں جھگڑے پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی جو اتحاد والی کیفیت ہے یا اس کا جو یونٹی ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے، بلکہ دشمنیاں عروج پہ پہنچ جاتی ہیں. ایک گھر دوسرا گھر آپس میں ایک دوسرے پہ الزام بازی کرے گا، بہت سارے جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگیں گے، کوئی جھوٹا ہوگا کوئی سچا ہوگا، پھر اس کے جوابات دیے جائیں گے، پھر اس کے جو مقدمے ہوں گے، پھر کیسز چلیں گے، عدالتوں میں سالہ سال تک گزر جائیں گے. نہ عبادات کی کوئی فکر رہتی ہے جب بندہ عدالتوں کا رخ اختیار کر لیتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ سکون کے ساتھ کوئی دین کا کام کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتا ہے، نہ معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے. بس وہ اپنے کیسز میں الجھ گیا تو شیطان نے ایک کام کیا تھا اور اس کے بعد آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو گویا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے قابل مذمت ہو گیا، اس لیے کہ یہاں پہ اس کا جو جادو کا جو سب سے نیگیٹو اثر ہے اس کا ذکر کیا. ہاں بالکل، ہاں شیاطین کی محفلوں میں اس کا ذکر آنا یہ ایک الگ سے پوری ایک روایت سے بھی واضح ہے کہ جب شیطان اپنے مختلف لوگوں کو روانہ کرتا ہے، مختلف جو اپنے وفود روانہ کرتا ہے، تو سب سے زیادہ پسند اس وفد کو کرتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر کے آ گیا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ اس اہم ترین برائی سے بچنا بھی ضروری ہے. جادو تو ہے ہی حرام ہے. فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. حالانکہ یہ ہے کہ جو جادوگر ہے نا، جادوگر ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کام میں کامیاب ہو جائے. ولا یفلح السائر حیث اتی. جادوگر فلاح تو پا ہی نہیں سکتا، جدھر سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جو نقصان پہنچانے کی بات ہے، وما ہم بضارین بہ، اس جادو کے ذریعے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانے پہ قادر، من احدن کسی ایک کو، الا باذن اللہ، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوگا پھر اس کو نقصان پہنچ سکے گا. جیسے ہر آدمی کسی دوسرے کو مارنا چاہتا ہو اور قتل کرنا چاہتا ہو، تکلیف پہنچانا چاہتا ہو، اس تکلیف پہنچانے میں اللہ رب العزت کی اگر مدد شامل حال ہو تو وہ تکلیف پہنچانے پہ قادر نہیں ہو سکتا. کیوں شاہ صاحب؟ جو تکلیف پہنچانا ہے یہ انسان کی اگر کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہتا ہے تو وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر کوئی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے پہ آ جائے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر وہ تیرے لیے کسی بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ کر لے تو اللہ کے اس فضل کو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا، کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا. تو جادوگر ہو چاہے کسی بھی انداز میں تکلیف پہنچانے والا کوئی ہو، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی وہ کامیاب نہیں ہوتا. اللہ کا اذن، اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا, کوشش کرنے والے کرتے ہیں, تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچاتے ہیں, جیسے دیگر تکالیف پہنچانے والے ہوتے ہیں ایسے ہی جادوگر بھی اپنی کوشش کرتا ہے تکلیف پہنچانے کی انسانوں کو, دوسرے انسانوں کو. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ جیسے دیگر تکلیف پہنچانے والے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور تکلیف پہنچا دیتے ہیں بعض اوقات, ایسے ہی جادوگر بھی اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات تکلیف پہنچ بھی جاتی ہے اس کی وجہ سے. یہ اسباب کا استعمال ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسباب سے ماورا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ جو انہیں سراسر نقصان دیتا ہے, وَلَا يَنفَعُهُمْ اور انہیں فائدہ کچھ نہیں دیتا, نہ دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ, بلکہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. ان کو نقصان اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا ایمان ضائع, ان کے اعمال ضائع, قیامت ان کی خراب, آخرت میں ناکامی, اللہ کی ناراضگی, یہ سارے نقصانات ہی نقصانات ہیں. فائدہ تو اس سے کچھ بھی نہیں پہنچا. خلقت اور مخلوق کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور اگر وہ جان لیتے کہ انہوں نے جو کچھ خریدا ہے, ہاں, تو مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تو ان کے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو دنیا میں اس طرح کی چیزیں خرید کے, اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے, اس طرح کی چیزوں کو اختیار کر کے اپنی آخرت خراب کرتا ہے. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور کتنا برا ہے جو انہوں نے خریدا اپنی جانوں کے لیے, یعنی انہوں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ یہ جان لیتے اور ان کو معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے, جادو کو اختیار کیا یا جادو کی جو ہے وہ روش اختیار کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر وہ ایمان لاتے, وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ تو یہ اللہ کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ دینے کی چیز ہوتی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ لوگ جان جاتے, کاش ان کو معلوم ہو جاتا کہ وہ جو اللہ کی طرف سے ہے, جو ایمان لانا ہے, جو تقوی اختیار کرنا ہے, تو وہ اللہ کی طرف سے بہترین بدلے کی چیز ہے. تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو اختیار نہ کرتے کہ جادوگری کے اندر ملوث ہو کے اور جادوگری کے اندر مبتلا ہو کے اپنا ایمان اور آخرت تباہ کرتے, یا غیر اللہ کی پکار کر کے شرک کے مرتکب ہوتے. تو گویا کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان کو وہ بہتر انجام ذکر کر دیا کہ اگر ان چیزوں سے بچ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بہترین بدلہ مل سکتا ہے اور ملتا ہے. یہ اس تیسرے شبے کا جواب تھا جو انہوں نے کہا جی کہ یہ فرشتے جب ان جادو کی تعلیم دیتے تھے تو جادو میں ہوتی غیر اللہ کی پکار ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ بھی وضاحت کر دی اور اس کو بھی واضح کر دیا. جادو کے حوالے سے عام طور پہ ان چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اسلامی تعلیمات میں جادو کا کرنا کفر ہے, اور جادوگر کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے. جو اسلامی تعلیمات کے اندر اس کو اگر جو جادو کا مرتکب پایا جائے مسلمان تو گویا کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے, اس کی سزا قتل ہے. اور فرمایا کہ اس کے جو جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے بھی منع کیا جاتا ہے. یعنی یہ اتنی مذموم چیز ہے اس لیے کہ اس سے فائدہ کوئی نہیں, یعنی ما یضرہم ولا ینفعہم کا اللہ نے بتا دیا کہ ان کو نفع کچھ نہیں پہنچتا, نقصان ہی ہوتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وہ کچھ سیکھتے ہیں جو اسے نقصان ہی پہنچاتا ہے, ولا ينفعہم فائدہ کوئی نہیں ہے. تو جادو کے اندر اگر کوئی مبتلا ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. پھر جو مسلمان جادو کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے تو جو کفر کا سہارا لینے کی کوشش کرے گا تو وہ خود کون سے اسلام میں رہ جائے گا. دیکھیں نا, ایک انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ دوسرے کو جس کے خلاف کر رہا ہے اس کو تو بعد میں نقصان یا نفع کی بات ہوگی نا, پہلے تو وہ خود تباہ ہو گیا, ایمان اس کا تباہ ہوا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ چاہے تو سیکھنے والے کی بات ہے چاہے اختیار کرنے کے والے. بھئی سب سے پہلا نقصان تو وہ اپنی ذات کو پہنچا رہا ہے, آگے جس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ
وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. بھئی وہ تو نقصان پہنچانے پہ قادر ہی نہیں ہے. ضروری تو نہیں کہ جو جادوگر جو بھی جادو کرے گا اس کا اثر ہی ہوگا. آگے اگر کسی شخص نے ایسے کلمات طیبات پڑھ رکھے ہوں، باقاعدہ نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اس کے جو معوذات پڑھتا ہو، معوذتین پڑھتا ہو، آیت الکرسی پڑھتا ہو، یعنی اس نے بھی تو ہتھیار اٹھا رکھے ہیں نا، تو ان پہ تو شیاطین حملہ آور ہی نہیں ہو سکتا. یعنی کتنی ایسی آیات ہیں جن کے پڑھنے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ آیات پڑھ لی جائیں تو شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اتنے دنوں کے لیے بھاگ جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آیت الکرسی کی کتنی بڑی فضیلت ہے، معوذتین کی کتنی بڑی فضیلت ہے. تو وہ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو پروٹیکشن شیلڈ بھی دے رکھی ہے، وہ تو کامیاب ہو یا نہ ہو. یعنی اکثر لوگ جادو کرواتے ہیں اور سینکڑوں لوگوں پہ کرواتے ہیں تو کہیں 2 پہ 3 پہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن خود اس کا اپنا کیا انجام ہے کہ جو ہی اس نے جا کے جادوگر کے پاس وہ بیٹھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ایمان تباہ ہو گیا، حرام کا ارتکاب اس نے شروع کر لیا. اور اس میں اگر وہ اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلے گا تو وہ تو شرک کے اندر بھی مبتلا ہو گیا. میں نے اپنے ایک دوست کے پاس کچھ تعویذات دیکھے. اس نے کہا جی یہ ایک بندے کے پاس سے تعویذات نکلے اور یہ تعویذات میں اس کو باقاعدہ کلمات کے طور پہ پڑھنا اور وظیفہ کرنے کا حکم تھا. اور وہ اس میں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا تھا یا ابلیسو یا ابلیسو یا ابلیس، کتنی دفعہ یہ لکھا ہوا تھا. پھر کچھ اور اس طرح کے وہ رنگ برنگے ٹوٹکے لکھے ہوئے تھے اور اس کو جو ہے وہ اختیار کیا جاتا تھا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں قرآن مجید میں تعلیمات اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ہر دور کے اندر ان خرابیوں اور ان جو گمراہیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہو، اور وہ اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی کوسچن ہے تو وہ کر لیں. جو چلہ پکاتے ہیں